آپ کو معلوم ہوگا 9/11 کے حادثے کے بعد 2001 میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا 11 ستمبر کو، اس حملے کے بعد عالم اسلام کے اندر جو تباہی آئی، جس طریقے سے ملکوں کو تاراج کیا گیا، ایک ایک ملک کو نشانہ بنایا گیا، افغانستان کے تورا بورا پہاڑ کو سرما میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں کی زمین کو خس و خاشاک میں بدل دیا گیا، ہزاروں انسانوں کی جانیں ختم ہوئی، لیبیا تباہ ہو گیا، اور لیبیا کا جو مرد آہن معمر قذافی تھا اس کو ختم کر دیا گیا، تیونس کو تباہ کیا گیا، الجزائر ہے، یمن ہے، پھر عراق کی باری آئی، صدام حسین کی حکومت کو الٹ کر اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ سارے عبرتناک انجام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ عالم اسلام اور مڈل ایسٹ جو دنیا کا اس سے سب سے زیادہ خوشحال اور طاقتور ترین ممالک تھے، اور یہ قومیں بڑی عظیم قومیں تھیں جن کی تہذیب و تمدن کو تعمیر ہونے میں صدیاں لگ گئی، جو خلافت عباسیہ کے وراثت کے امین تھے، جو خلافت بنو امیہ کی وراثت کے امین تھے، جو خلافت عثمانیہ ترکیہ کی وراثت کے امین تھے، کیا حشر ہوا ان کا؟ حشر یہی ہوا کہ ان قوموں پر جو زوال آیا اور ان پر جو تباہی آئی، اس تباہی کی وجہ صرف ایک تھی، وہ یہ تھی دنیا میں مبتلا ہو جانا، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا۔ جب بھی قوم خدا کو بھولیں گی اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوں گی، ان قوموں پر عذاب الہی ضرور آئے گا اور ان کی تاریخ کو بھی صفحہ ہستی سے نابود کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، وہ قومیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسپین میں بھی یہی حال ہوا۔ اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں مسلمان جتنی تعداد میں ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد اس وقت صرف ہندوستان کی ہے۔ جتنے مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اتنے مسلمان نہیں ہیں بیک وقت۔ 35 کروڑ مسلمان کہاں ہیں بتائیے؟ یہ اتنی بڑی آبادی، اگر ہندوستان صرف منظم ہو جائے، ہندوستان کا مسلمان متحد ہو جائے، تو دنیا کی تاریخ کو پھر سے بدل کے رکھ سکتا ہے وہ، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ لیڈ کر سکتا ہے یہاں کا مسلمان، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، اور یہ اولیاء ہی کی سرزمین نہیں، یہ انبیاء کرام کی بھی سرزمین ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب کا مرکز ہے ہندوستان۔ ہندوستان سے زیادہ کوئی، اس سرزمین سے بھی زیادہ کوئی قدیم سرزمین نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی سیولائزیشن گزری ہیں، خواہ وہ سمیری سیولائزیشن ہو، فونقی سیولائزیشن ہو، ایجپشین سیولائزیشن ہو، یونانی سیولائزیشن ہو، رومی سیولائزیشن ہو، رومن، یا بابلی سیولائزیشن ہو، ان تمام سیولائزیشن میں، تمام تہذیبوں میں سب سے پرانی تہذیب ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندوستان کی سیولائزیشن ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، پروپیگنڈا کے شکار ہو رہے ہیں۔ اتنا گمراہ کیا ہے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں کو، اتنا مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی اصلیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے ہندوستان کے مسلمان۔ ان کو مس گائیڈ کیا گیا کہ تم تو باہر سے آئے ہوئے ہو، تم تو یہاں کے اصل باشندے نہیں ہو، یہاں کے اصل باشندے تو یہ آرین ہیں، یہ ڈراوڈ ہیں، یہ سنتھال ہیں، تم یہاں کے اصل باشندے نہیں، تم تو ایران سے آئے، تم تو عراق سے آئے، تم فلاں عرب سے آئے۔ یہ کیا بات ہے؟ آج اچھی طرح کان کھول کر آپ سن لیں کہ اس سرزمین پر
سرزمین ہند پر اگر سب سے پہلے کوئی تہذیب برپا ہوئی تو وہ مسلمانوں کی تہذیب تھی، اور اس سرزمین ہند پر سب سے پہلے جو قوم آئی ہے وہ مسلم قوم آئی ہے۔ آپ کے اندر سوال پیدا ہوتا ہوگا آپ کے دل میں کہ سب سے پہلے مسلمان اس ہندوستان میں کیسے آئے؟ مسلمانوں کی تاریخ تو 1400 سال سے شروع ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کو دہرائیے، اپنی تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے، آپ کے جو جد اعلیٰ تھے، جو آپ کے مورث اعلیٰ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے جد اعلیٰ ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کس سرزمین پر جلوہ گر ہوئے؟ بولیے تو یاد نہیں ہے؟ کس سرزمین پر تشریف لائے؟ آپ خدا کے واسطے صحیح سے بیٹھ جائیے، یہ انداز بہتر نہیں لگ رہا ہے، آپ نعت خوان رسول ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ کس سرزمین پر تشریف لائے بتائیے؟ پھر سری لنکا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ہندوستان تھا یا سری لنکا تھا؟ سری لنکا تو بعد میں بنا، وہ ہندوستان سے جڑا ہوا ہے، صرف سری لنکا میں رہ گئے آدم علیہ السلام، یہاں ادھر نہیں آئے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور یہ احادیث کی روایت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، جس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 14-15 روایتوں سے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، تاریخ الامم والملوک کے اندر۔ دیکھیے پہلی جلد تاریخ الامم والملوک، جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت سے بیان کیا گیا، حضرت مولائے کائنات کی روایت سے موجود ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے اتارا تو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، تو سری لنکا کی سرزمین علی جبل یقال لہ سرندیپ، سرندیپ کی پہاڑ پر اتارا گیا ان کو۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت بلند چوٹی پر ہے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں پر، بود و باش اختیار کی، اس پورے علاقے کا دورہ فرمایا آپ نے، ہند سندھ سب کا دورہ فرمایا، اور پھر حضرت دادی حوا کی تلاش میں جدہ تشریف لے گئے، اور پھر جدہ سے پھر ان کو پھر ہندوستان لے کر آئے، اور ہندوستان میں ہی ان کی اولاد پلی بڑھی۔ یہ قابل اور حابیل کا جو معرکہ ہوا، جو قتل کیا، یہ کہاں معرکہ پیش آیا؟ بولیے، تو ہندوستان میں پیش آیا۔ قابل اور حابیل کا معرکہ کہاں پیش آیا؟ ہمارے ساتھ بولیے، ہندوستان میں۔ کب پیش آیا؟ جب آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ چلے گئے اور یہ دونوں خالی رہ گئے یہاں، تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہندوستان انبیاء کرام کے نزول کی جگہ ہے، انبیاء کرام یہاں تشریف لائے، ارض الانبیاء ہے یہ، اور ایک نبی نہیں، سینکڑوں انبیاء یہاں تشریف لائے، سینکڑوں انبیاء کرام کی تبلیغ کی جگہ ہے یہ، اور اولین انبیاء کرام کی آمد جس سرزمین پر ہوئی اس کا نام ہندوستان ہے۔ آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، شیش علیہ السلام یہاں تشریف لائے، حضرت قنبیط بن آدم کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت ادریس کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت حسین علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت ہند علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا۔ تو پھر یہ سرزمین غیروں کی سرزمین کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے باپ اور دادا کی سرزمین ہے۔ اور ابھی میں تاریخ کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ یہاں جتنی بھی قومیں آباد ہیں کوئی یہاں کی نہیں ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک سیولائزیشن اسلامی، اور تمام نبیوں کا دھرم اسلام رہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیدم تک جتنے بھی پروفیٹ آئے، جتنے بھی اوتار آئے، ان تمام اوتاروں کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اسی اسلام کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے۔ سناتن دھرم کا معنی ہوتا ہے دین فطرت، وہ فطرت جو نیچر کے طبیعت کے مطابق ہو، وہ دین، اس کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے، اور اسی سناتن دھرم کو ماڈرن لفظ میں اسلام کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں نے دین توحید کا پرچار کیا، ایک اللہ کی پرستش کی، پوجا کی دعوت کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی ان کی۔ شیش علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو یہ لوگ شیو کہتے ہیں،
یہ کفار جنہیں شیو کہتے ہیں وہ بھی ہندوستان میں تشریف لائے. طوفان نو بھی ہندوستان شروع ہوا. علامہ ابن جریر طبری نے لکھا تاریخ الامم والملوک میں وفارت تنور بالہند. 1200 سال پہلے کے مورخ لکھ رہے ہیں کہ تنور ہندوستان میں اڑا. پھر نسل انسانی ہندوستان سے کوچ کر کے جب طوفان نو آ گیا پوری دنیا جلتھل ہو گئی, ساری زمینیں ڈوب گئی, پہاڑ ڈوب گئے, تو آپ نے کشتی بنائی اور کشتی کے ذریعے سے جتنے بھی مسلمان تھے آپ پر ایمان لانے والے تھے ان سب کو کشتی میں بٹھا کر آپ نے سفر کیا. 6 مہینے تک دنیا کا سفر کرتی رہی وہ کشتی, اور جو 10 رجب المرجب کو چلی تھی تو 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پہ وہ کشتی لنگر انداز ہوتی ہے. اور عراق میں آپ نے شہر بسایا جس شہر کا نام ہے سوق السمانین, 80 لوگوں کا شہر. تو پھر وہاں پہ ایک نئی سویلائزیشن, نئی تہذیب, نیا کلچر ڈیولپ ہوا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عراق کی تہذیب سب سے پرانی تہذیب ہے. عراق کی جو سنسکرتی ہے پرانی تہذیب, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ہسٹورین کو عراق سے پہلے ہندوستان میں ایک اور سویلائزیشن ڈیولپ ہو چکا تھا. پھر آپ کی اولاد میں حضرت حام, سام, یافس 3 لڑکے پیدا ہوئے جن سے پوری دنیا کی نسل چلی. 80 لوگ باقی رہ گئے تھے, اس میں سے کسی سے نسل چلی, صرف حام, سام, یافس سے نسل چلی. تو جنہوں نے جس علاقے کو آباد کیا ان کے نام پر وہ علاقہ ہو گیا. سام کے بارے میں علامہ طبری نے لکھا وَأَمَّا سام فَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ. سام عربوں کے باپ ہیں, ان کو عرب میں بسا دیا گیا. تو عرب کی جتنی قومیں ہیں سب حضرت سام کی اولاد سے ہیں. حام سے افریقہ کو آباد کر دیا گیا. اما حام ابو الزنجی والحبش, حبشیوں کے باپ ہیں, زنجیوں کے باپ ہیں. افریقن جتنے بھی قومیں ہیں ان کے مورث اعلیٰ حام ہیں. حضرت یافس کی نسل سے ترک پیدا ہوئے, ثقالبہ پیدا ہوئے, یاجوج ماجوج پیدا ہوئے. یہ سب کی نسل حضرت یافس سے ملتا ہے. اب حضرت سام یا حام کی اولاد میں سے 2 بزرگ تھے, چھٹے پشت میں پیدا ہوئے. ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام سندھ تھا. انہوں نے عراق سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی. اب وہ ہندوستان آ گئے اور انہوں نے جتنے بڑے علاقے کو آباد کیا اس کا نام ہند پڑ گیا, اور سندھ نے جس علاقے کو آباد کیا اس کا نام سندھ پڑ گیا. تو سندھ اور ہند 2 ویکتیوں کے نام ہیں, 2 شخصوں کے نام ہیں, کہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے. یہ علاقے کا نام بعد میں پڑا. یہ ہند علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, برگزیدہ بندے تھے جن کے اوپر اس پورے ملک کا نام ہند رکھا گیا. اس کا عربی نام اور سب سے پرانا نام ہند ہے, کیونکہ حضرت ہند بن نوح نے اس کو آباد کیا تھا. اس وجہ سے اس کا نام ہند پڑا, اور آج تک اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکا. عربوں کے یہاں بھی ہند تھا. آج ہند سے ہندوستان ہوا. جب ایرانی آئے فارس سے تو انہوں نے اپنی زبان شامل کر دی, اس کا نام ہندوستان کر دیا. جیسے گلستان ہے, بوستان ہے, وہ سین اور الف تا لگا دیتے ہیں, تو انہوں نے ہندوستان بنا دیا فارسی ترکیب میں, لیکن اصل نام ہند ہے. آج وہ تاریخ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نہ آج تک آپ نے کسی سے سنی ہوگی اور نہ کسی مولوی نے آپ کے سامنے بیان کی ہوگی. سینکڑوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی اس حقیقت کو آپ نہیں پائیں گے, کیونکہ میرا تعلق تاریخ سے ہے. ہم تاریخ کے طالب علم ہیں, ہم نے کتابیں لکھی ہیں تاریخ پر, ہماری کتابیں پبلش ہو چکی ہیں, اور اب میں پورے ہندوستان پہ کام کر رہا ہوں. صرف ہندوستانی نہیں, پورے ورلڈ پہ ہمارا کام چل رہا ہے اس وقت. تاریخ اسلام, عالمی اسلام, میں تاریخ انسانیت لکھ رہا ہوں. اس وجہ سے ڈیپلی میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہند علیہ السلام پر جو قومیں ایمان لائی, جنہوں نے ان کے مذہب کو فالو کیا, انہوں نے اپنے آپ کو ہندو کہا. ہندو کا مطلب حضرت ہند کے ماننے والے, ان کے مذہب کے پیروکار, ان کے فالوورز, وہ سب شروع میں اہل توحید تھے. اب تو ہندوؤں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ہندو کیوں کہا جاتا ہے, اور یہ ہندو لفظ آیا کہاں سے. وہ تو اس بھول بھلائیے میں گم ہو گئے کہ یہ سندھو ندی سے ہندو بن گیا. ارے بیوقوفو,
सिंधु नदी से हिंदू बन गया। सिंधु नदी आई कहां से? अभी तो इन अंग्रेज के बच्चों को ये पता नहीं है। जो जो अंग्रेजों ने लिख दिया अपनी किताबों में समझते हैं ये कि हर्फ आखिर है। हिस्ट्री को बदल दिया गया, तारीख से खिलवाड़ किया गया। ये सब अहले तौहीद थे। बाद में यहां बुत परस्ती हुई, मूर्ति पूजा का दौर शुरू हुआ बाद में, जब ब्राह्मण आ गए यहां पर। इनके वेदों के नाम देते हैं आप, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सामवेद है क्या? किसका नाम है साम? ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे फर्जंद का नाम साम है, और जिसकी नस्ल से मेरे सरकार पैदा हुए। सरकार के जद्दे आला का नाम साम है। साम की नस्ल में हज़रत इब्राहिम पैदा हुए, साम की नस्ल में हज़रत इस्माइल पैदा हुए, और साम की नस्ल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए। उन पर जो किताब उतारी गई थी उसका नाम था साम वेद, उसी से मंसूब है। लेकिन सारी हिस्ट्री तो जाया कर दी गई। किसी भी वेद में बुतों की परस्तिश की बात नहीं की गई। मूर्ति पूजा का खात्मा किया गया, मूर्ति पूजा को मना किया गया है। वेद किसी किताब में, मेरे पास चारों वेद मौजूद हैं ओरिजिनल, किसी वेद में नहीं है कि मूर्ति पूजा करो। उसमें कुर्बानियों का जिक्र है, दुआओं का जिक्र है, इबादत का जिक्र है। बाद में इन लोगों ने अपने ग्रंथों में इन चीजों को शामिल किया है। वो भगवत गीता है, उपनिषद है, वाल्मीकि रामायण, ये सारी किताबें जो मनुस्मृति किताबें लिखी गई बाद में, उसमें इन्होंने इन चीजों को शामिल किया। जो असल हिंदुइज्म है, आज के हिंदुइज्म को इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सनातन धर्म था और आज इन लोगों ने आकार को खुदा बना लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सरजमीन तो शुरू से ही नबियों की सरजमीन नहीं, अहले तौहीद की सरजमीन नहीं, अल्लाह की सबसे पहली वही जिस सरजमीन पर उतरी उसका नाम हिंदुस्तान है। सबसे पहला सहीफा जिस सरजमीन पर उतरा उस सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। और नूर मुस्तफ़ा जिस सरजमीन पर सबसे पहले पेशानी आदम में जन्म गर्भ हुआ उस सरजमीन का नाम भी हिंदुस्तान है। क्या ये फजीलत काफी नहीं हिंदुस्तान के लिए? इससे भी बड़ी कोई फजीलत चाहिए? लेकिन आज मुसलमानों कहा जा रहा है तुम बाहर से आए। यहां की कोई कौम बाहर से यहां की रहने वाली नहीं है। ये द्राविड हो, आर्यन हो, आर्यन ईरान से आए, द्राविड इराक से आए, समीरी इराक से आए, जितने भी आए इराक से आए। कोई यहां थे ही नहीं, यहाँ इंसानी आबादी थी नहीं, पानी में सब डूब चुका था, खत्म हो गया। फिर तुम कैसे दावा करते हो कि हम यहां के असली बाशिंदा है? कोई दावा नहीं कर सकता तारीख की रोशनी में। यह जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। तुम कहते हो मुसलमानों को मुसलमान बाहर से आए, ये बाबर की औलाद कहते हो, तुम कहां की औलाद हो? आओ बहस करो। लेकिन आज हमारी नस्ल, मौजूदा नस्ल भी और नौजवान नस्ल भी, सब अपनी तारीख से गाफिल है। अपने आप को पहचानो, हम हैं कौन। अपने वोट की कीमत को समझो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। आज मुसलमान टुकड़ों में बटे हुए हैं। 70 साल से गुलामी की जिंदगी और तौगे गुलामी गले में डाले हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इसलिए क्यों हो रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में ये हाल है मुसलमानों का। हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है। 1.25 अरब इंसान यहां बसते हैं। दुनिया की पूरी आबादी 7.25 अरब है, उससे ज्यादा नहीं है। बताइए, 1/4 आबादी दुनिया के सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और उससे थोड़ी ज्यादा 1 अरब 40 करोड़ चाइना के अंदर मौजूद है। बाकी में पूरी दुनिया है। ये मुल्क बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क की जो इत्तेहाद है उसको खत्म किया गया, और यहाँ के लोगों के जहनों में नफरत का जहर घोला गया। हजरात मोहतरम, अपने आप को पहचानें, हम हैं कौन। अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करें।
جب تک آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو دنیاوی محاذ پر بھی کامیاب ہونا ہے اور دینی محاذ پر بھی کامیاب ہونا ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں دین اور دنیا دونوں میدان میں امامت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلافت رکھی ہے، ہمارے لیے قیادت رکھی ہے. ہم تو کہ غلامی پہننے والے نہیں ہیں. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے محل کو زیر کر دیا اور صرف 5 صدی کے اندر مسلمانوں نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کی. آج یہ شوکت ایمانی، یہ شجاعت اور یہ حمیت کہاں چلی گئی آپ کی؟ یہ مغربی سویلائزیشن کے زیر اثر ختم ہو گئی. مغربی تہذیبوں کو، مغربی تمدن کو ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا، ذہنی طور پر غلام بن گئے. انگریزوں کے کلچر کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہی ہمارا کلچر ہے، یہی نجات دے سکتا ہے. اسلامی کلچر کو فالو کریں. حد تو یہ ہے کہ وہ ممالک جو مسلمانوں کے ممالک ہیں اور جہاں وہ خود ہی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، ان ملکوں میں انگریزوں کو بلا کے مہمان بنایا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کی دعوت کی جا رہی ہے، ان کے لیے خنزیر کا استعمال کیا جا رہا ہے. بتاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو زوال سے ہمقرار نہیں فرمائے گا؟ جس قوم کا یہ حال ہو، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں قدر کیا لکھے؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے شراب. جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے مکہ تجارت کا سینٹر تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا تھا، اور آج کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں بن گیا؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئی، شاندار مارکیٹس بنا دیے گئے تاکہ دنیا بھر کے زائرین وہاں پہنچیں حج بیت اللہ کے لیے اور مارکیٹ کریں، اور اس کا فائدہ ان عربوں کو ملتا رہے. تو یہ حالات پیدا ہو. سلیم اگر کھولے جا رہے ہیں، جوا اگر کھولے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر، تو ایسے ملک کو کوئی کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کے مردیان کو، رجب طیب اردگان کو، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کر کے رکھ دیا. ایسے لوگ، یہی لوگ اسلام کے ہیرو ہیں. اور آج جو تباہی آ رہی ہے عرب ورلڈ کے اندر، اس کا پورا ذمہ دار سعودیہ عربیہ ہے، اور اس کے جتنے حلیف ممالک ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے فرانسیسی، انگریزی، استعماری قوتوں کو تسلیم کیا، ان کی تہذیب کو اپنے یہاں رائج کیا. ابھی میں مارچ میں سفر عراق پر حاضر ہوا تھا. عراق کی سرزمین واقعی جیسے عراق کا نام آتا ہے بغداد شریف کا تو آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، سر عقیدت خم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اپنی نگاہوں سے وہ بہت عبرت انگیز ہے. آج لگتا ہے کہ ہم اس عراق کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس عراق کی تاریخ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ وہ عراق ہے جہاں آپ کو انگریزی کلچر، امریکی کلچر نظر آ رہا ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن سر پر ٹوپی نہیں ہے. 90% لوگوں کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے. 98% وہ لوگ نظر آئے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. وہ لوگ داڑھی رکھنے کو جرم سمجھتے ہیں. تو جس قوم نے داڑھی کو اور امامے کو ہٹا دیا، ان کے اوپر سے سرداری ختم کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سرداری لے لی. یہ قومیں، یہ داڑھی اور یہ امامہ ہماری عزت کے نشان تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی ترک کر دیا. آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کا معنی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار آتا ہے. اگر آپ کو حقیقی سکون چاہیے، حقیقی قرار چاہیے تو ذکر اللہ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. جب تک اللہ کی یاد میں آپ گم نہیں ہو جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایئر کنڈیشن کمروں میں آپ کو بٹھا دیا جائے، سونے کے محل میں بٹھا دیا جائے، سکون مل جائے گا؟
نیند کی گولیاں کھا کے جو سوتے ہیں ارب پتی کروڑ پتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آرام سے زندگی گزر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس سے بہتر غریبوں کی زندگی ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، بے فکر ہو کے سوتے ہیں. اس لیے کہ جس کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی اس سے حساب بھی لیا جاتا ہے، اتنی ہی اس سے زیادہ مواخذہ بھی ہوگا. تو ان کو دلی سکون حاصل نہیں ہے. دلی سکون تو صرف انہیں حاصل ہے جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رطب اللسان ہوتے ہیں. اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو زبان سے ہے اور ایک قسم وہ ہے جو دل سے ہے، جس کو ذکر لسانی اور ذکر قلبی کہتے ہیں. تو زبان سے تو اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ذکر کرتے ہی نہیں کرتے. لیکن اس ذکر سے بھی ایک اعلیٰ ذکر ہے جہاں تک اکثر لوگوں کی رسائی نہیں ہے. دل کا ذکر سب سے اہم ذکر ہے. دل ہی کا ذکر اصل ذکر ہے. جس کا دل ذاکر نہیں وہ انسان زندہ نہیں. اگر یہ انسان زندہ ہو تو اس کا دل ذاکر ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے دل کو ذاکر بنانے کی کوشش کیجیے کہ آپ کا دل ذکر الہی میں لگا رہے ہیں. دل ذکر الہی میں کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی حالت میں ہو، سو رہے ہوں، بیٹھے ہوں، جگ رہے ہوں، ہر حالت میں آپ کا دل اللہ اللہ پڑھتا رہے. جب آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا اور جاری و ساری ہو جائے گا تو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا. اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ذاکر ہے. یا تو انسان حالت ذکر میں ہوگا یا حالت غفلت میں ہوگا. دو ہی حالتیں ہیں انسان کی، کیونکہ ذکر کی ضد غفلت اور غفلت کی ضد ذکر ہے. ذکر کا ضد بھول جانا ہے، نسیان ہے، غفلت ہے، اور غفلت کی ضد یاد کرنا ہے. جب انسان ذکر کی حالت میں ہوتا ہے اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہاں سے کرنٹ آتی ہے، تجلیات الہی اس کے دل پر نازل ہوتی ہیں اور اس کا دل محبت انوار تجلیات الہی ہو جاتا ہے. تو ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کا دل ذاکر ہے یا نہیں ہے، یا اس کا سو چکا ہے. اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اس کا دل سو چکا ہے، دل سے ذکر نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ صوفیہ کی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، علماء میں علماء سو نہیں، وہ جو علماء باعمل ہیں، جو اہل اللہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. سنو، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اور علماء کا معنی العلماء هم العرفاء، علماء وہ عرفاء ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، اللہ کا عرفان حاصل ہے، علماء ربانیین ہیں. اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کا دل بھی ذاکر ہو جائے گا. کیونکہ جب ان کی تجلی، ان کے سینے کی تجلی جب آپ کے سینے پہ پڑے گی تو آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا. اور جب علماء سو کے درمیان بیٹھو گے تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ خود ان کا دل تاریک ہے. آپ کے دل کو روشن کیسے کر دے گا؟ اس لیے آج ضرورت ہے صلحاء، علماء اور صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنے کی. آج ہماری نوجوان نسل، ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے، یہ سب ہمارے صوفیہ اہل اللہ کی صحبتوں سے دور ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بے راروی حد سے زیادہ پیدا ہو گئی، روحانیت کمزور پڑ گئی، روحانی زندگی کا شیرازہ بکھر گیا اور مادی زندگی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور مادہ ہی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے. وہ ایک خواجہ غریب نواز تھے جنہوں نے ہزاروں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا، ہزاروں دلوں میں شمع توحید کو فروزاں کر دیا. اور آج کروڑ کی تعداد میں آپ ہو اور یہ پوری آبادی بدل نہیں پا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واصل ایمان والے تھے، ان کے دل میں جو اسلام کی شمع روشن تھی، جو روحانی کرنٹ موجود تھی، آج وہ روحانی کرنٹ ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم وہ روحانی کرنٹ اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ اسپرچولیٹی پیدا کر لیں، تو آج بھی اگر کافر کی طرح ہماری نگاہ اٹھ جائے گی تو وہ مسلمان ہوتا ہوا نظر آئے گا.
شیخ عبدالحق مودودی دہلوی نے لکھا نظر شیخ بر معین الدین، نظر شیخ معین الدین بر ہر فاسقی کے افتادے از معصیت تائب شدے۔ شیخ معین الدین کی نظر جس فاسق میں پڑ جاتی وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا۔ اور آج ہماری نظر فاسق نہیں، نیک لوگوں میں پڑتی ہے تب بھی گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اور کافر پہ پڑتی تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ یہ وہ نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظر ہمیشہ صوفیہ کی تربیت سے پیدا ہوتی ہے، وہ نظر خانقاہوں سے پیدا ہوا کرتی ہے، وہ نظر اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں دنیا مل سکتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ مل سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا ولی کی تعریف کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا حدیث پاک اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ کہ ولی یہ میرے حافظ ملت تھے، جب انہیں لوگ دیکھتے تھے اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں تھے کہ جب چلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ کر لیا کرتے تھے، جلوہ خدا میں مست ہو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اگر ہماری قوم کو ہے کسی چیز کی تو وہ روحانی تربیت کی ہے۔ اس روحانی تربیت کے بغیر نہ یہ جلسے آپ کو درست کر سکتے ہیں، نہ یہ مدرسے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ مسجدیں آپ کو کام آ سکتی ہیں۔ نمازیں پڑھی جائیں گی لیکن بے اثر، نمازیں پڑھی جائیں گی لیکن خوشی اور خضوع سے خالی ہو کر، مدرسے سے علماء پیدا ہوں گے لیکن بدعمل اور بے عمل پیدا ہوں گے۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی اور سماج کا ہر فرد، سماج کا ہر بچہ اس مشن سے جب تک وابستہ نہیں ہو جائے گا تصوف و روحانیت سے، تب تک ہمارے معاشرے کا نظام بدل نہیں سکتا۔ کیونکہ سب سے پہلے ہماری قوت ایمانیہ روحانیہ کو فنا کیا گیا، پھر ہماری فکری قوت کو فنا کیا گیا، تب ہماری شوقت پہ سوال آیا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت پہ سوال آتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، بزرگوں کی صحبت میں، اولیاء کرام کی صحبت میں، صوفیاء کی صحبت میں ان کے در کا غلام بنا دے، اور آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جس بھی مقصد سے مجلس بلائی گئی ہے اس میں خیر پیدا فرمائے۔